بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس وہابی عقیدہ و نظریہ رکھنے والے انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ کی یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جو یہ کرامات کے انکار کے لیے اپنے پاس سے ایک دلیل قائم کر رہا ہے، کتنی بے تقی، بے بنیاد اور اون پٹا قسم کی اس نے دلیل قائم کی ہے۔ یہ پہلے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر مختصراً کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک عیسائی لڑکی غوث پاک کی مریدنی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، ان کی کنیز ہوتی ہے۔ جب اس کی شادی قریب آتی ہے تو وہ اپنی فیملی سے کہتی ہے جی کہ غوث پاک کو بھی بلانا، میں ان کی مریدنی ہوں تو ان کو لازمی بلانا۔ عیسائی ہوتی ہے، جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، مطلب ہو رہی ہوتی ہے، تو جب بارات آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں لٹیرے پڑتے ہیں اور دولہے کی گردن ہی اڑا دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ وہ مر جاتا ہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے جی کہ سٹوری بڑی لمبی ہے، میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے جب تک غوث پاک ہے میری خوشیاں نہیں لوٹ سکتی۔ وہ بھاگ کر جاتی ہے جی غوث پاک کے پاس، ان کو کہتی ہے جی کہ مجھے نہیں پتا، میرا دلہا مجھے چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ اب غوث پاک اٹھتے ہیں، اٹھ کے جا کر اس کو کہتے ہیں کم باذن اللہ، گردن اس کی جڑتی ہے جی، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے جی، یعنی اللہ نے اس کو مار دیا، یعنی اللہ نے فیصلہ لکھ دیا اس کا کہ یہاں پہ اس کی موت ہے، ٹھیک ہے، مر گیا۔ تو وہ بندہ غوث پاک کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا جی، نعوذ باللہ۔ یار اس کو شرک نہیں بولتے تم لوگ؟ یہ میں نہیں مانتا کہ یہ غوث پاک نے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں کی ہوں گی، یہ ان کے بعد کے آنے والے چاہنے والوں نے باتیں کی ہیں، جیسے کہ حضرت علی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ان کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو تو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ چاہے تو عیسیٰ اور اس کی ماں کو مٹا دے، ختم کر دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ لیول ہے تو پھر بابے کہاں سے آ گئے تمہارا؟ یہ غوث پاک کہاں سے آ گیا؟ مجھے یہ بتاؤ ہیں۔ ان کا شرک کا لیول یہ ہے کہ یہ اپنے اولادوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب تم گرتے ہو نا، تم گرتے ہو تو یہ بول دیا کرو کہ یا غوث پاک المدد، پھر تمہاری ہڈی نہیں ٹوٹے گی، تمہیں گہری چوٹ نہیں آئے گی۔ یار کس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو؟ اس رب کے ساتھ جس نے تمہیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ تم کچھ بھی نہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، ہوائیں، چرند برند، مطلب پیڑ پودے، ہر چیز ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہماری خدمت کے لیے فرشتے تک لگا دیے، اور ہم اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ یار خدا کے لیے ظلم مت کرو یار، صرف ایک اللہ کے ہو کر رہو۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عیسائی لڑکی تھی اور غوث پاک کی مریدنی تھی، اور اس کی جب شادی ہونے لگی تو اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اب شادی میں بلوائیے۔ اور پھر جب رستے میں جا رہے تھے تو کچھ لٹیروں نے دولہا کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور اس کا سر جو ہے وہ جسم سے الگ کر دیا، کاٹ دیا، وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ تو پھر اسے یقین نہیں آ رہا تھا دلہن کو، لڑکی کو، تو وہ غوث پاک کے پاس گئی اور ان سے عرض کی کہ آپ مجھے میرا دلہا واپس لوٹائیے۔ تو حضور غوث پاک جو ہے وہ اس لاش کے پاس آئے اور کہا قم باذن اللہ، اور لڑکے کی گردن جڑ گئی اور وہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے اس نے جو اس کرامت کا انکار کیا وہ کیا تھا، وہ خیر میں آپ پہ گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عرض یہ کرنی تھی کہ یہ واقعہ کس کتاب میں ہے، اس نے حوالہ نہیں دیا، اس کی سند کیا ہے اس نے بیان نہیں کی، واقعہ مستند ہے یا نہیں ہے، کتاب مستند ہے یا نہیں ہے، کون سے علماء نے اسے بیان کیا ہے، کچھ بھی اس نے وضاحت پیش نہیں کی، بس نے واقعہ بیان کر دیا۔ یہ واقعہ میرے علم میں نہیں ہے کہ واقعہ ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے، کچھ بھی ہے میرے علم میں نہیں ہے، سچا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو جو بات کرنی تھی اس کے اوپر کتاب کا حوالہ دینا چاہیے تھا، اسے خود پڑھنا چاہیے تھا، اور یا پھر کوئی ویڈیو لگاتا تاکہ ایک بات سامنے آتی بھی اچھا یہ اس طرح کا واقعہ ہو، اس طرح رونما ہوا ہے۔ تو کوئی اس نے نہ کتاب کا نام لیا اور نہ اس نے کوئی مطلب اس کی وضاحت بیان کی، تحقیق بیان کی، بس کھڑا ہوا اور اولیاء کی جو کرامات ہوتی ہیں اس کا انکار کر ڈالا۔ اچھا ابھی اس نے دلیل بنائی کہ میں نہیں مانتا اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا اس نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا،
تو غوث پاک نے اسے زندہ کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ موت دے جسے. موت آتی ہے اللہ کے حکم سے, اللہ چاہتا ہے تو موت آتی ہے, تو اور اللہ فیصلہ کر دیتا ہے, تو اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا. تو لہٰذا اللہ نے فیصلہ کیا اور اس کو موت دی, تو غوث پاک کون ہوتے ہیں کہ اسے وہ زندہ کر دیں؟ چلیں یہ بتائیے کس کی موت بغیر اللہ کے حکم کی ہوتی ہے؟ کون سا فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا ہے موت کا؟ سورہ ال عمران کی 49 نمبر آیت مبارکہ پڑھیے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بیان ہے. بالکل اینڈ میں آ کر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. پیدائشی مادر ذات اندھوں کو اور کوڑیوں کے مریضوں کو عیسیٰ سے فرماتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور انہیں زندہ کرتا ہوں جو مر چکے ہیں, مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں, انہیں کنہوں نے مارا؟ کس نے انہیں مارا؟ اللہ تعالیٰ نے. موت کا فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. انہیں موت کس کے حکم سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو جب اللہ کے حکم سے انہیں موت آئی, اللہ کے فیصلے سے انہیں موت آئی, تو لہذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی مردوں کو زندہ کیا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو جناب والا کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں ان آیت کا انکار کرتا ہوں یا میں اس معجزے کا انکار کرتا ہوں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کیا, جبکہ وہ مردے تو اللہ کے حکم سے مردہ ہوئے تھے, انہیں موت اللہ کے حکم سے آئی تھی اور اللہ نے ان کے موت کا فیصلہ کر دیا تھا. تو عیسیٰ کس طرح مطلب کہ جو انہوں نے زندہ کر سکتے ہیں؟ اللہ موت دے اور عیسیٰ زندہ کر دیں, یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو یہ تو قرآن میں, کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ یقیناً انکار کریں گے تو کافر, انکار تو نہیں کر سکتے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم سے موت آئی, اور قم بِإِذْنِ اللَّهِ جو کہا وہ بھی ہے کہ اللہ ہی کے حکم سے ہی جو حضور غوث پاک نے اس مردے کو زندہ کیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دیا, اور حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں. وہ ولی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نوافل کے ذریعے, عبادات کے ذریعے, اور اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. تو وہ زبان جس سے اللہ کلام کرتا ہے, جی ہاں اللہ فرمایا میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے, اور پھر وہ مجھ سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں, وہ حاجت کرے تو اس کی حاجت پوری کرتا ہوں. تو اللہ کے یہ ولی جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. تو اگر وہ اللہ کے حکم سے مردے کو حکم دیں کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا اور اس کے لیے دعا کر دیں, تو وہ زندہ بھی اللہ ہی فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کی خاطر, اپنی ولی کی شان کو ظاہر کرنے کی خاطر, جسے اللہ نے موت دی اللہ ہی اسے زندہ کر رہا ہے. سبب حضور غوث اعظم اللہ کے دوست, یہ سبب ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ مردے زندہ کرتے ہیں. تو یہ ان کا معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا, اور غوث پاک کی کرامت کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے. تو اللہ نے حکم دیا, مردے کو مردہ زندہ ہو گیا.
در حقیقت سبب جو تھے، جو ذریعہ بنے، وہ حضور غوث پاک تھے. ورنہ آپ کہیں گے کہ نہیں اللہ نے موت دی، اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو غوث پاک کس طرح زندہ کر سکتے ہیں؟ کوئی زندہ نہیں کر سکتا. تو بھی قرآن کی اس آیت کا، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 49 کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ ہی نے موت دی جنہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرما رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے. دیکھیں عیسیٰ نے بھی جو مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، اور حضور غوث پاک نے جو زندہ کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے. اب دیکھیں بیماری کون دیتا ہے؟ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے نا. شفا کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. لیکن سبب کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہوتا ہے. اب آپ کو بخار ہو گیا، نزلہ زکام کھانسی ہو گئی، کوئی بھی بیماری ہو گئی، آپ ڈاکٹر پاس جا رہے ہیں، بیماری اللہ نے دی ہے. ڈاکٹر کی کیا حیثیت، کیا لیول، کیا اختیار کہ وہ آپ کو شفا دے دے، لیکن آپ جاتے ہیں کیوں؟ کہ یہ ذریعہ بن جائے، اور آپ اس کے جا کے علاج کرواتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے بڑی شفا دی ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ اتنی اچھی دوائی دیتا ہے کہ مریض کا جو مرض ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو شفا دینے والی ذات تو در حقیقت اللہ کی ہے، بیماری بھی اللہ نے دی ہے، شفا بھی اللہ ہی دے گا، ذریعہ ڈاکٹر بن رہا ہے. ورنہ آپ کہیں بھائی اللہ نے جب بیماری دی تو ڈاکٹر کی کیا اوقات ہے کہ وہ جناب والا ہمیں صحت دے، تندرستی دے، شفا دے، ہم اس سے کیوں دوائی لیں، کیوں اس سے علاج کروائیں؟ پڑھے رہے صحیح، لیکن نہیں جاتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بال بڑھائے سر کے، داڑھی کے، تو جا کے وہ خودکشی داڑھی کروا کے آ جاتا ہے نائی کے پاس. نائی کیوں کر دیتا ہے بھائی؟ تو بول نائی کو، نائی تیرے کو بولتے بھائی اللہ دے رہا داڑھی کے بال بڑھنے دے، کیوں حرام کام کر رہا ہے؟ لیکن تو حرام کام کر رہا ہے. آج تلک تو نے ایک بھی قرآن پاک کی آیت میں نے نہیں دیکھی جو پڑھی ہو عربی کے اندر، یہ حدیث میں نہیں سنی جو تم نے عربی میں پڑھی ہو. لہٰذا یہ اونٹ پڑا قسم کی جو دلیل پیش کی نا، یہ دلیل تمہاری کچرے کی جو نا بالٹی میں جانی چاہیے، ردی میں ہونی چاہیے کہ اللہ نے موت دی ہے، فیصلہ کر دیا تو کوئی کس طرح زندہ کر سکتا ہے. ارے بھائی قرآن اس پہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے جنہیں موت دی، اللہ نے جن کا موت کا فیصلہ کر دیا ہے. عیسیٰ نے ہم کو زندہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں لیکن اللہ کے حکم سے. تو غوث پاک نے بھی جن کو اللہ نے موت دی، اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ ہی کے حکم سے انہوں نے زندہ کیا. یہ ذریعہ بنے ہیں، واسطہ بنے ہیں، ان کی دعا سے وہ زندہ. قم باذن اللہ، اٹھیا اللہ کے حکم سے. تو اللہ کے حکم سے ہی اسے موت آئی، اور اللہ کے حکم سے ہی وہ مردہ زندہ ہوا. اب تم کہتے ہو کہ جناب والا وہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں، اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے، قرآن کی آیت اپنے پاس سے بنائی ہوئی کیا؟ بتائیں. باقی تو تم پتہ نہیں کیا کہ بکواسات کرتے ہو. کم از کم کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرو. کسی نے کہا ہے نا خوب کہ وہابی بولتا تو ہے مگر سوچتا نہیں ہے. بس ایسی دلیل جی جو قرآن کے ہی خلاف ہو گئی، قرآن کے خلاف تم دلیلیں پیش کرتے ہو. لعنت ہے تم پر اور تمہاری ایسی بے تکا دلیلوں پر جن پر قرآن کا، جن کی وجہ سے قرآن کی آیتوں کا انکار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم جیسے بے ادب و گستاخوں سے محفوظ فرمائے. بیان میں دوران کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.